اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ کورین لینگویج کے بارے میں ہے۔ ای پی ایس ٹاپک 2023 میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں قرآن اندازی میں ان کے لیے اسپیشل ویڈیو ہے جی۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کورین لینگویج سیکھتے ہوئے اس کی بیس کو مضبوط کرنا ہے۔ جب آپ بیس مضبوط کریں گے تو آگے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے کورین لینگویج میں ہمارے پاس جو کانسٹنٹ ہے وہ 14 ہوتے ہیں اور واولز جو ہیں وہ 10 ہوتے ہیں۔ بنیادی یہ دو چیزیں ہیں، کانسٹنٹ اور واول۔ اس کے ساتھ کورین لینگویج کے 4 بنیادی قانون ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ کو کئی ویڈیوز میں کانسٹنٹ اور واولز جو ہیں 40 بتائے جائیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کا مقصد جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ یہاں پہ بنیادی مقصد جو ہے آپ نے کورین کو پڑھنا ہے، پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد جب ٹیسٹ ہو پڑھ کے آپ جواب دے دیں، اور جو سنیں اور سن کے آپ اس کا صرف جواب دے دیں۔ یہاں تک ہم نے فی الحال ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے بنیاد سیکھنی ہے اس کی۔ تو جی کورین زبان کے 4 قانون ہیں، ٹھیک ہے، 4 قانون ہیں اس کے۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، کورین زبان ہمیشہ کانسٹنٹ سے شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کورین زبان جب بھی شروع ہوگی وہ کس سے شروع ہوگی؟ کانسٹنٹ سے شروع ہوگی۔ نمبر 2، ٹھیک ہے، کورین زبان، اب یہاں پہ جو واولز ہیں ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آگے آپ کو چل کے پتہ چلیں گے۔ کورین زبان میں کھڑے واولز، ٹھیک ہے، وی ڈال دیتے ہیں یہاں پہ، کھڑے واولز ہمیشہ کانسٹنٹ کے سامنے یا آگے آئیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد نمبر 3، ٹھیک ہے، لیٹے واولز جو ہوں گے، وی ایم ڈال دیتے ہیں، لیٹے واولز ہمیشہ نیچے آئیں گے۔ کس کے جی؟ کانسٹنٹ کے نیچے آئیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، اب تیسرا جو کانسٹنٹ ہوگا وہ بھی ہمیشہ نیچے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کیا سیکھا؟ 14 کانسٹنٹ ہیں، 10 واولز ہیں، 4 بنیادی قانون ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کیونکہ ٹائم ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے 14 کانسٹنٹ جو ہے وہ لکھ لیے ہیں، ان کے نام بھی یہاں پہ ایک سائڈ پہ لکھ لیے ہیں۔ اب نام ایک دفعہ میں بول لیتا ہوں، یہ یاد کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال نہیں آئے گا۔ یہ جو ہے اب یہ کھیوک، نین، دیگت، ریل، بیپ، میم، ٹھیک ہے جی، شیت ہے، یہ انگ ہے، جیت، چھیت، گیت، تھیگت، پھیپ، جی ہی انگ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ پہلا کانسیپٹ ہے، اس کی شیپ اس طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہاں پہ جب بھی کاف اور گاف آئے گا تو یہ الفاظ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ آئے گا تو یہ استعمال ہوگا، یہ الٹا دا آئے گا تو ٹھیک ہے، دال کی طرح لکھا ہوا آئے گا تو یہ دیکھیں جی، دال اور تے کا ساؤنڈ دے گا۔ اب یہ 2 ساؤنڈ دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی جگہ پہ یہ تے کے لیے استعمال ہوگا اور کسی جگہ پہ یہ دال کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ آگے چل کے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیوں استعمال ہو رہا ہے اس طرح۔ ان کے پیچھے والے نام یاد کرنے کی بجائے آپ ان کے جو حروف تہجی ہیں ان پر توجہ دیں گے تو یاد کریں گے۔ اس زبان کو یاد کرنے کے لیے آپ فی الحال انگلش کو ذہن میں سے نکال دیں، اگر نہیں نکالیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو واولز کی طرف چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ٹھیک ہے جی، آپ نے 5 لائنیں لگانی ہیں، 1 2 3 4 اور یہ 5، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ 5 لائنیں لگا لیں۔ اب ان کی شیپس آپ نے یاد رکھنی ہے۔ واولز ہیں، یہ کھڑے واولز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کھڑے واولز ہیں پہلے نمبر پہ۔ ٹوٹل 10 واولز ہیں جن میں سے 5 کھڑے ہیں اور 5 لیٹے ہوئے ہیں، یہ آگے چل کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو ایسے کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں سے یہ 2 لائنیں لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا الٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پہلے والا ایسے آ جائے گا
دوسرے والا یہ، اور باقی یہ اسی طرح رہے گا۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی یہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، الف مد آ، ٹھیک ہو گیا۔ جب بھی یہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہ الف یا، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی یہ آئے گا تو الف واو، یہ آئے گا یہ واو، اور یہ آخری والا جو ہے یہ ای کے لیے استعمال ہوگا ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوگا جی، یہ 5 کھڑے واولز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب لیٹے واولز جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب لیٹے واولز کے لیے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ لٹا دینا ہے سب کو اسی طرح سے، 1، ٹھیک ہو گیا، 2، 3، 4 اور یہ 5، ٹھیک ہے۔ اب یہ آئے گا تو اس کو ہم نے لیفٹ سائڈ پہ لٹایا ہے تو یہ اس کا اوپر کی طرف، پھر 2 لائنیں، ٹھیک ہے، یہ نیچے کی طرف 1 لائن، پھر 2 لائنیں، اور یہ اسی طرح رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کے اوپر آ ہے تو اب یہ نیچے والا لیٹا ہوا واول ہے تو یہ کیا ہوگا، او۔ اب یا ہے تو یہ یو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ الف واو ہے تو یہاں پہ الف پیش واو او، اور یہ پیش واو یو ہو جائے گا، اور یہاں پہ اوپر ای ہے تو یہ جو ہے اے کا ساؤنڈ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم کریں گے، کیونکہ اگر آپ کو یہ زور دیں گے کہ ہم ایک دن میں کورین لینگویج سیکھ لیں تو یہ بہت ہی مشکل ہے۔ جب تک آپ کی یہ بیس مضبوط نہیں ہوگی تب تک آپ یہ نہیں سیکھ سکیں گے۔ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، کیونکہ ابھی اس کا آغاز ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو جلدی آپ سیکھ جائیں گے۔ بیسک یہی چیزیں ہیں جو، ٹھیک ہے، 14 کانسوننٹ ہیں، 10 واولز ہیں، اور ان کے 4 قانون آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے گھر میں، کم از کم 1 گھنٹہ اس کو دیں، یہ ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد نیچے جب تک کمنٹ نہیں آئے گا کہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے یا کر لیا ہے تب تک آگے ویڈیو نہیں بنے گی۔ یہ سمپل ہے، سمپلی طریقے سے سیکھیں گے تو آپ کو یہ 14 واولز، ٹھیک ہو گیا، نہیں سوری، یہ 14 کانسوننٹ اور 10 واولز، انہی کی بیس پہ آگے ساری لینگویج جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی، اور آپ لکھ بھی سکیں گے اور اس کو سیکھ بھی سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی کچھ سمجھ آئی ہو اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں میں شیئر کریں جن کے پاس فار ایگزامپل اکیڈمی ابھی تک نہیں لگائی، وہ اکیڈمی نہیں جا سکے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے نہیں کر سکے، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو استفادہ ہو جائے گا۔ یہ بھی جو ہے یہ بھی اکیڈمی کا سلیبس ہے۔ یہی بنیادی چیزیں ہیں جن سے آگے آپ انہی حرفوں کو، ٹھیک ہے، کانسوننٹ اور واولز کو جوڑ توڑ کے، ٹھیک ہے، ہم کورین لینگویج کے الفاظ بنائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو سیکھیں گے، اور ہم وہ چیزیں سیکھیں گے، ٹیکنیکل چیزیں جس سے ہمارے ٹیسٹ کی پریپریشن میں مدد ہو اور ہم جو ہے ٹیسٹ پاس کر سکیں۔ اسی لیے ہے کہ یہ دیکھیں ہم اردو میں لکھ رہے ہیں، یہ ہم انگلش میں بھی لکھ سکتے تھے، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں، کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو انگلش جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی ہے لیکن وہ اگر اردو میں سیکھیں گے تو یہ اچھا ہوگا، اور جو پڑھے ہوئے ہیں انگلش تھوڑی بہت جانتے ہیں، اگر ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ انگلش کو فی الحال ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ نے صرف کورین لینگویج پہ دھیان دینا ہے اپنے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھ لیں آپ دوبارہ 4 قانون ہیں، 14 کانسوننٹ، 10 واولز ہیں، یہ ان کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں روکتا ہوں تو آپ ان کو اسکرین شاٹ لے لیں یا لکھ لیں ویڈیو کو پاس کر کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ ہمارے پاس 10 واولز ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، باقی آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ۔ جن لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے، کچھ سمجھ آئی ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔